Akbar sir. Honorable Speaker, sir. Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. And at the same time, I thank Honorable Chief Minister Saab for giving a detailed reply. However, there were many issues which I couldn't raise or mention because of the very short time which was allotted of 6 minutes. And before giving my questions for a clarification, sir, I want to come on record and say this, that I wholeheartedly and fully support what Honorable Chief Minister Saab had said, that more and an ample chance needs to be given to the treasury benches. Yes, sir, you should give them more chance. We are for it. And we also want all the members to participate in any discussion. Sir, at the same time, if it is a lone voice, it also has an importance. People have elected the government, given the responsibility to rule the state for 5 years. They have the majority. With the majority, they have the authority to take decisions, make law, and do whatever they think is best for the state and the country. And at the same time, the opposition also has a role to play. People have elected the government with 100 seats. Yes, true, 100 seats, they have the majority. People have elected us only with 7 seats. Yes, this is right. But it is a fact that we have one in our place, you have one in your place. The Congress is one in their place. So every Congress also has one. So everybody has a voice and everybody should get an opportunity. Sir, this is my 5th term as a legislature. I have led my party for almost 15 years. Now it's going to be 20 years. I used to sit there where Mr. Itala Rajendra was sitting there. From there, my journey has come here. But I know that for sure. My journey will never end there, nor I am interested to sit there or be there. I am very happy to be here. But only request is that, sir, we were given chance when the assembly was 295. When it was, the members were 295, I used to speak more longer than what I speak in this Telangana Legislative Assembly. Sir, we say we criticize the government. So it criticizes not to let the government down. It is the criticism for the sake of betterment of the people of the state. I am saddened, sir, very sad to say that our tolerance levels are going down. Why can't we tolerate each other? Why can't we tolerate the criticism? You want to criticize me, I am here to take, sir. Sir, I request, sir. Clarification पूछे ना सर. जी हाँ साहब, 2 मिनट दीजिए साहब, जरूरी है बोलना, क्योंकि सीएम साहब भी बोले इस बात पे, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बड़ी मेहरबानी होंगी अगर आप दिए तो सर. सर, मैं आई वांट टू से दैट कि अब आप जो 6 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट जो दिए हैं साहब, अब ज्यादा बात करें सर. साहब, इसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे दरखास्त करूंगा, बेशक स्ट्रेंथ के बराबर टाइम देना चाहिए, ट्रेजरी बेंच को ज्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन अपोजिशन बेंच का भी ख्याल करना चाहिए. Is it realistic, sir? Can I speak in 5 minutes? Can a member speak in 1 minute? No, sir. Kindly understand that. My request to you is that give some realistic time. It's a very important issue. That is why I am not against, I never criticize the government. I am the ally of the government. I wanted to come for the rescue of the government. I was saying the government has done so good things which has not been mentioned. So if that means that I am criticizing the government? No. I wanted the government to showcase what they have done in this testing time. I wanted the government to show how much of hard work Honorable Minister for Health has done, the Health Department has given. Sir, I never criticize, sir. Sir, at the same time, sir, I need some clarifications. Honorable Chief Minister Saab had given a long clarification, but I need some
few clarifications, sir. The first and foremost, sir, which I want to know from Honorable Chief Minister Saab is that, sir, what was the assistance provided by the Government of India to the state to fight COVID? What was the equipment given and what was the financial help given by the Government of India to the state? This is very important, sir. Secondly, sir, Honorable Chief Minister Saab had spoken about Osmania Hospital. I want to reiterate my demand once again. We are against the demolition of Osmania Hospital. Osmania Hospital हमारी पहचान है, हमारी शान है, हैदराबाद की नाक है. आप खुदा के लिए उस्मानिया को गिराइए मत. Many heritage structures को, कई हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को जो पुराने हैं उसको हम जिंदा रख सकते हैं. आज उस्मानिया गिरा तो कल के हाईकोर्ट को भी गिरा देंगे. तो आप बाजू में खुली जमीनें वहां बनाइए. एक हेरिटेज है, एक पहचान है, पुराने शहर का ज्वेल है. मैं कहूंगा, मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं, दरखास्त करता हूं कि उस्मानिया दवाखाने को मत गिराइए, उसको बनाइए, उसको जिंदा रखिए, उसकी अजमत को बहाल करिए, उसकी शान और शौकत को जो वीरान हो चुकी है उसको दोबारा बहाल करिए. और सर, I also like to know from the Honorable Chief Minister is that so important. Bharat Biotech. Bharat Biotech is in a second stage for the COVID vaccine. Sir, through you, I would like to request the Honorable Chief Minister Saab to please call for a meeting, and we should also have some share in the vaccine that would be made. If not, नहीं तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलेगी, वो बोलेगी और सब चला जाएगा. यहां बन रहा है, यहां पे मेहनत हो रही है, यहां से निकल रहा है, हमको कुछ नहीं मिलेगा. तो भारत बायोटेक वालों को बुलाकर बात करिए, उनसे मीटिंग करिए. दे आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क. वी शुड ऑल्सो अप्रिशिएट देम फॉर द वर्क एंड द रिसर्च विच दे आर डूइंग. कि तेलंगाना को हेल्थ के नक्शे पर ले आए भारत बायोटेक. इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, सर. Sir, and fourthly, most important clarification, sir, the government has done whatever possible they could have done to fight the COVID, to treat the COVID patients. They have done. Honorable Minister Saab and Chief Minister Saab had also said, sir, but one reality is there. The people are losing the confidence in the government hospital. We need to build up the confidence of the poor people for going and getting treated at government hospitals. It is very important, sir. Why is it that a COVID patient has the fear and is scared to go to government hospital? We all need to work, build up that confidence and say that, okay, do not go to private hospital, go to government hospital. They are treating well, they are treating good. We need to build up this confidence. This is very important, sir. Sir, also, sir, Please. a major clarification I want to ask, sir. I thank the Chief Minister, sir, for saying that he would consider in including COVID in Arogya Shri. He said he'll consider, he'll think about it. I thank you very much, sir. Sir, one request I want to make is that now, if any patient comes to the hospital where they are taking Arogya Shri, in the Arogya Shri package, COVID treatment is not included. Like if I go for a health problem to hospital, the doctors are scared to touch me. They do not want to touch. If they have to put a stunt or have any surgery, they do not want to touch the patient unless and until the report comes. Not the antigen, sir. We need to do the real RT-PCR test for this. So kindly include some amount in that. This is very important. If not, the doctors, the treating doctors and the treating nurses will get infected, sir. And one more clarification and request which I want to make to Honorable Chief Minister Saab is that, sir, in this, many patients have lost their life or they have treated and they have lost their savings by getting treatment in private hospitals. Any BPL person, CM relief fund से कुछ भी amount उनको मुकर्रर करके दे दीजिए तो गरीबों को बहुत फायदा होगा इससे. ऑक्सीजन क्या शॉर्टेज होगा हॉस्पिटल्स में. If खुदा ना खास्ता second wave comes, we should tackle and see that this oxygen shortage should not happen, sir. It should not happen, sir. Sir, lastly, sir, I would like to just say that, sir, I'm not criticizing. फिर से बोलेंगे अकबर साहब तनकीद कर रहे. तनकीद नहीं कर रहा हूं साहब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि
کتنا کیسا ایٹیٹیوڈ ہے. آپ دیکھیے صاحب, اس میں یہ منسٹر صاحب جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس میں پیج نمبر 2 میں آپ بول رہے ہیں کہ آکسیجن کے بیڈز کے بارے میں, آکسیجن بیڈز کے بارے میں کہے ہیں کہ 10,000 آکسیجن بیڈز ہیو بین کریٹڈ بول کے بولے صاحب اس میں. اور آپ یہ میڈیکل ہیلتھ بلیٹن جو ہم ہائی کورٹ میں ڈال رہے ہیں سر, which we submit in the High Court and also to the press, the total oxygen beds are 5,861. نوٹ میں 10,000 بول رہے آپ, ہائی کورٹ کو جو روز دے رہے ہم, اور اس میں 5,000. تو کون سا صحیح ہے بتائیے سر. I am sure it is not the mistake of the minister or the government, it is the mistake of the bureaucrats sitting there. They embarrass the government. They do not take it serious. تو یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں صاحب, آپ کام کریں اور کام کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ کام جو کرے ہیں, جو خدمت کرے ہیں, جو لڑے ہیں اس دور میں, اس کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ سر, اینڈ ون مور تھنگ سر, through you I would like to request the Honorable Chief Minister صاحب, sir, we have many municipal markets, لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں بند تھا, لاک ڈاؤن کے پیریڈ کا رینٹ دینے کے لیے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے. پلیز exempt that rent. سر, in this lockdown period, power tariff ka bill, because of the lockdown, the power people didn't come to collect the power bills. It is their mistake that they didn't come, but they made the consumers pay the penalty. So this is unfair, sir. پورا سلیب بنا دیا صاحب, اس کو آگے بڑھ کے چلا گیا. غریب کی نوکری نہیں ہے, کھانے کو کھانا نہیں ہے. چھوٹے سے گھر میں جہاں پہ 500, 800, 1000 کا بل آتا تھا, اس کو 4-4 ہزار کا بل آیا. بعض لوگوں کو 10-10, 20-20, 1-1 لاکھ کا بل آیا. Kindly look into that. It is a very important, sir. It is very important, sir. سر, میں اور ایک ریکویسٹ کروں گا آپ کے ذریعے چیف منسٹر صاحب سے کہ یہ جتنے ٹیکسیز ہوتے ہیں, ٹیکسیز کو روڈ ٹیکس اور دوسرے ٹیکسز دینا پڑتا ہے. Every government has in other states have exempted them. Kindly sir, یہ بھی غریب ہیں, ان کے ٹیکسیاں بند تھے, ابھی بھی لوگ نہیں چلا رہے ٹیکسی. اوبر ہونے دیجئے, اولا ہونے دیجئے, جتنے بھی ٹیکسیز ہیں, ان کے جو بھی ٹیکسز ہیں اس کو ایگزم کریں گے آپ تو بہت اچھا ہوگا. اور میں پھر سے آپ سے یہی کہوں گا سر کہ آپ بھارت بایو ٹیک کو بلائیے, اور میں آپ چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ میں نے تنقید نہیں کی, میری تنقید ہر وقت برائے تعمیر رہتی ہے. اور آپ میرے دوست ہیں, میں آپ کا احترام و عزت کرتا ہوں. آپ کو ہم قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور ہم نے ہر وقت, اور آج میں ریکارڈ میں آ کے کے ٹی راما راؤ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا سر, اس واسطے کہ آئی وینٹ اینڈ آئی میڈ اے ریپرزینٹیشن ٹو ہم اے ایئر بیک کہ یہ وقف لینڈ ہے سر, یہ وقف لینڈ کا ہے. تو کے ٹی راما راؤ صاحب رنگا ریڈی کلیکٹر کو بول کے وہ وقف لینڈ میں انٹروین کر کے ہم کو 50 ایکڑ دلائے تھے. اور سر, کووڈ کے پیشنٹس کو بریل گراؤنڈز میں بری کرنے نہیں دے رہے تھے کوئی بھی. اس وقت یہی بریل گراؤنڈ جو کے ٹی آر صاحب دیے تھے وہ کام آیا. ہم اس میں 310 مسلم میتوں کو دفنائے سر. اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں سر. اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ہیں, ہم آپ کے ہیں, برابر لڑیں گے, تنقید کریں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے دور ہوں گے. میں آج آن ریکارڈ آ کر کہتا ہوں کہ ہر کوئی کہتا تھا کہ سیکریٹریٹ کی مسجدیں نہیں بنے گی, لیکن مجلس کو, میرے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کو اور مجھے یقین تھا کہ مسجدیں بنیں گی, اور ہمارا چیف منسٹر بنائے گا اس مسجدوں کو. ہم جا کر ملے, اور میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے 1 منٹ نہیں لیا, کہا کہ نہیں جو بھی ہوا غلط ہوا, مجھے افسوس ہے اس بات کا, مجھے افسوس ہے, اور مجھے خراب دکھا, پورے حالات بتائے اور بولے کہ آپ لوگ کہاں بنانا چاہتے بولیے. ہم نے کہا صاحب ہم جہاں تھا وہیں بنانا چاہتے ہیں. تو چیف منسٹر صاحب نے کہا بالکل بنا لیجئے, جہاں تھا وہیں بنا لیجئے, جہاں تھا وہیں بنا لیجئے, غلطی ہوئی مجھے افسوس ہے, بیان دیا, کہا بنا لیجئے. پھر اس کے بعد سی ایم صاحب نے کہا کہ اکبر بھائی دیکھیے, ایک مسجد ادھر تھی, ایک مسجد ادھر تھی, اس کے بیچ میں جگہ ہے, بیچ میں کچھ آنا نہیں چاہیے, پوری زمین لے لیجئے. تو ہم جانتے ہیں کہ کسی کو یقین ہو یا نہ ہو, ہم کو یقین ہے کہ آپ برابر مسلمانوں کے ساتھ انصاف کریں گے. ہماری آواز پر آپ سنیں گے, اور جو صحیح ہے اس کو قبول کرتے ہوئے اس کا عمل کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ آج اگر اپنے ریکارڈ میں آ کر بولے کہ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں, نہیں, میں حکومت پر تنقید نہیں کر رہا تھا. اس واسطے کہ یہ حکومت میری ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں,
آپ پہ تنقید نہیں، حکومت کی ناکامیوں کو اور کامیابیوں کو بتانے میں ناکام جو ہوئے اس کو اجاگر کر رہا تھا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ چیف منسٹر صاحب میرے اٹھائے گئے مسائل پر ضرور توجہ دیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ جو آروگیہ شری اور بی پی ایل فیملیز کے بارے میں، ٹیکسی ڈرائیورز کے بارے میں، میونسپل کے رینٹ کے بارے میں جو اٹھایا ہوں میں، اس پہ آپ ہمدردانہ غور کریں گے. شکریہ صاحب.